أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثانیہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں. اب یہاں سے صاحب شرح میں توامل فرماتے ہیں کہ وقد لا یکون داخلا، فرمایا تھا وما بعدها قد یکون داخلا فی حکم ما قبلها انہ اقلت سمقتا حتی راسها. اس کا مابعد کبھی ماقبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، جیسے اقلت سمقتا حتی راسها. وقد لا یکون داخلا، اور کبھی مابعد ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا. نحو المثال المذکور، جیسے مثال مذکور. نحو المثال المذکور، مثال مذکور ہے. وہ مختصۃ باسم ظاہر، اور یہ مختص ہے اسم ظاہر کے ساتھ. بخلاف الا، بخلاف الا فلا یقال حتی و یقال الیہ، لہذا حتی ہو نہیں کہا جائے گا و یقال الیہ، اور الیہ کہا جائے گا. حتی اسم ظاہر کے ساتھ خاص ہے، الا خاص نہیں، لہذا حتی تو کہا جائے گا. حتی نہیں کہا جائے گا، الیہ کہا جائے گا. کریں قولو المثال المذکور، یعنی نمت البارحۃ حتی الصباح. کبھی مابعد حکم ماقبل میں داخل ہوتا ہے، کبھی داخل نہیں ہوتا ہے. اس کی مثال کیا تھی؟ کا یہی مثال نمت البارحۃ حتی الصباح. یہ ما بعد ماقبل میں داخل نہیں. وہ مختصۃ، یعنی حتی اسم ظاہر کے ساتھ مخصوص ہے. بخلاف الا کہ وہ اسم ظاہر اور ضمیر دونوں پر آتا ہے، کیونکہ الا اصل ہے اور حتی فرع، اور فرع کا مرتبہ اصل سے کم ہوتا ہے. قولہ فلا یقال، ضمیر پر حتی کے دخول کے قائلین، ضمیر پر حتی کے دخول کے قائلین حتی کے الف کو برقرار رکھتے ہیں. حتی کے الف کو برقرار رکھتے ہیں. اچھا، حتی کے الف کو برقرار رکھتے ہیں الا اور اسماء غیر متمکنہ کی طرح. با کے ساتھ یا کے ساتھ بدلتے نہیں. یہاں دیکھا، یا کے ساتھ بدلتے نہیں. حتی کے الف کو رکھتے ہیں، یا کے ساتھ بدلتے نہیں. شارح علامہ نے اسی احتمال پر اختصار فرمایا ہے، اور دوسرا احتمال یعنی حتی ترک کر دیا. حتی ہے کیونکہ وہ بھی اس کو روا نہیں رکھتے. قولو والا، اب یہاں گیا. اب ترکیب سنیے. ترکیب وقد لا یکون، وقد لا یکون داخلا فیہ. واو حرف عطف، قد برائے تقریر، لا یکون فعل ناقص. ہوا ضمیر پوشیدہ اسم، داخلا اسم فاعل. ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فی حرف جار، ضمیر ضمیر مجرور، جار مجرور، ظرف لغو. داخل اسم فاعل، اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا. سننے کہ نہیں؟
قد لا یکون داخل فی، قد لا یکون فعل اس میں ضمیر اسم داخلا من ملا کر کے یکون کی خبر اپنی اسم اور جملے سے خبری ہوگا. نحو المثال المذکور، نحو المثال المذکور، نحو قول نحو مضاف المثال، نحو مضاف المثال موصوف، الف لام برائے الذی اسم موصول، نحو مضاف المثال موصوف، الف لام بمعنی الذی اسم موصول، مذکورہ اسم مفعول، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صلہ، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر کے صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مضاف الیہ ہوا، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر مثالہ مقدر کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. کیا؟ نحو مضاف المثال موصوف، المذکور الف لام بمعنی الذی اسم موصول، لام بمعنی الذی اسم موصول، مذکور اسم مفعول، اس میں ہو ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم مفعول صفہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صلہ موصول کا، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر جملہ صفہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفہ لاہور ہوتا ہے. الذی یہ موصوف، المثال موصوف، المذکور الف لام الف لام بنا الذی اسم موصول، مذکور نائب فاعل، اس میں ہو ضمیر نائب فاعل، اسم نائب فاعل صفہ جملہ اسمیہ ہو کر صلہ ہوا، موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، موصول صلہ سے صفت ہوئی، مثال موصول، موصوف نے صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا. نحو مضاف کا، نحو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر مثال مبتدا مقدر محذوف کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وہی مختصۃ، وہی مختصۃ، واو حرف عطف، وہی مختصۃ بالاسم الظاہر، وہی مختصۃ بالاسم الظاہر بخلاف الی، بخلاف الی فلا یقال حتی یقال الی. وہی مختصہ حرفیت ہے ضمیر منفصل مبتدا مرفوع مبتدا، مختصہ اسم مفعول، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ ذوالحال، با حرف چار، مختصۃ اسم مفعول، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ ذوالحال، با حرف چار، اسم موصوف، اسم موصوف، الف لام حرف تعریف، ظاہر اسم فاعل، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ، اس میں ہو ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسم کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، با حرف چار، خلاف مضاف، الی مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتہ تن اسم مقدر کا، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا. وہی مختصۃ، یہ مختصۃ بالاسم الظاہر بخلاف الی، تو ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اور مختص اسم مفعول، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ پوشیدہ ذوالحال، با حرف چار، الاسم موصوف، الف لام حرف تعریف، ظاہر اسم فاعل، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مختصۃ،
موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مجرور ہوا. اچھا، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا. اس کا با حرف جار اور با حرف جار خلاف مضاف الی مراد اللفظ مضاف نے مضاف الیہ سے مجرور. جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتتاً اسم فاعل مقدر کا. اس میں یہ ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے ہوا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا. سنیے کیا ہے. واو حرف عطف یہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا مختصۃ اسم مفعول، اس میں ہے کہ ضمیر نائب فاعل. با حرف جار اسم موصوف، الظاہر الف لام، الظاہر صفت موصوف مجرور. جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ہوا مختصر کا. با حرف جار خلاف مختصر میں ہے ضمیر نائب فاعل قرار دیا تھا. اچھا، تو اسے ظاہر باہر پہ جا تہیہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا مختصر اسم مفعول، اس میں ہے ضمیر مرفوع منفصل ہے ضمیر مرفوع متصل ذوالحال باہر پہ جار ذوالحال باہر پہ جار اسم موصوف الظاہر صفت موصوف صفت سے مل کر کے مجرور. جار مجرور ظرف لغو با حرف جار خلاف مضاف الی مراد اللفظ مضاف الیہ سے مل کر مجرور. جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا مختصر کا. تو اس میں فاعل اس میں ہے ضمیر تو جار میں ظرف مستقر ہوا، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابت اس میں فاعل مقدر کا. اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اب حال ہو جائے گا. ذوالحال اپنے حال سے مل کر نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت رابعہ کے طلباء سے مخاطب ہوں. اب یہاں سے صاحب موطا امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الرجل یصلی وقد اخذ المؤذن فی الاقامہ. اخبرنا مالک اخبرنا شریک بن عبد اللہ بن ابی نمیر ان ابا سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع قوم الاقامۃ فقاموا یصلون فخرج علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اصلاتان معا. قال محمد یکرہ اذا اقیمت الصلاة ان یصلی الرجل تطوعا غیر رکعتي الفجر خاصة فإنه لا بأس أن يصليها الرجل وإن أخذ المؤذن في الإقامة وكذلك ينبغي وهو قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. أبي حنيفة رحمه الله. تسوية الصف. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأمر رجالا
بتسویۃ الصفوف وَإِذَا جَاءُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِتَسْوِيَتِهَا، یہ بتسویتها صفوف کے اعتبار سے، تو اذا جاؤوہ واخبروہ بتسویتها کبر بعد۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو سہیل ابن مالک وابو النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن مالک بن ابی عامر الانصاری ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته اذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحازوا المناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه قد استوت فيكبر۔ قال محمد ينبغي للقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح أن يقوموا إلى الصلاة فيصفوا أو يصفوا الصفوف ويحاذوا بين المناكب فإذا قام المؤذن الصلاة كبر الإمام، تو جو مؤذن قد قام جیسا کا یہ ہوا، فإذا أقام المؤذن الصلاة كبر الإمام وهو قول أبي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ قال الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة۔ اخبرنا مالک اخبرنا شریک بن عبد اللہ بن ابی نمیر ان ابا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصلاتان معا؟ قال محمد يكره إذا أقيمت الصلاة أن يصلي الرجل تطوعا غير ركعتي الفجر خاصة فإنه لا بأس أن يصليها الرجل وإن أخذ المؤذن في الإقامة وكذلك ينبغي وهو قول أبي حنيفة رحمه الله۔ تسویۃ الصفوف۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب كان يأمر رجالا بتسوية الصفوف وإذا جاءوه وأخبروه بتسويتها كبر بعد ذلك۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو سہیل ابن مالک وابو النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن مالک بن ابی عامر الانصاری ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته اذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحازوا المناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه قد استوت فيكبر۔ قال محمد ينبغي للقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح أن يقوموا إلى الصلاة فيصفوا الصفوف ويحاذوا بين المناكب فإذا أقام المؤذن الصلاة كبر الإمام وهو قول أبي حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ۔ مؤذن کی اقامت شروع کرنے پر کسی نماز کا پڑھنا۔ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمیر نے
کہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اقامت سنی اور سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر ان کی طرف سے گزرے۔ فرمایا کیا دونوں نمازیں جماعت کے فرض اور اپنی سنتیں ایک ساتھ پڑھتے ہو؟ امام محمد کہتے ہیں کہ جب تکبیر ہو جائے تو کسی شخص کا نوافل پڑھنا مکروہ ہے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے کہ ان کے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ مکبر نے تکبیر شروع کر دی ہو۔ یہی مناسب ہے اور یہی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ صفیں برابر کرنے کا حکم۔ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا نافع نے عبداللہ ابن عمر سے کہ حضرت عمر فاروق چند اصحاب کو صفیں سیدھی کرنے پر مامور فرماتے تھے۔ جب وہ آ کر آپ کو صفیں سیدھی ہو جانے کی اطلاع دیتے تب آپ تکبیر کہتے۔ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابو سہیل ابن مالک نے اور عمر ابن عبداللہ کے آزاد کردہ غلام ابو النضر نے مالک نے ابی عامر انصاری سے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبے میں کہتے تھے کہ جب اقامت تکبیر کہی جائے تو صفیں برابر کر لو۔ کان یقول اذا اقامت الصلاۃ فاضل۔ اپنے خطبے میں کہتے تھے کہ جب اقامت تکبیر کہی جائے تو صفیں برابر کر لو اور اپنے شانہ کو شانہ سے ملاؤ۔ صفوں کو برابر کرنا نماز کو پورا کرنا ہے۔ آپ تکبیر نہیں کرتے تھے جب تک کہ آپ کے پاس وہ لوگ آ کر صفیں برابر ہونے کی اطلاع نہ دیتے جو صفیں برابر کرنے پر مامور تھے، پھر آپ تکبیر کہتے تھے۔ اور اس سے پہلے دیا تھا کس کا؟ امام محمد رضی اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو کھڑے ہو جائیں اور اپنی صفیں برابر کر لیں اور کاندھے سے کاندھا ملائیں۔ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو امام تکبیر کہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثانیہ کے طلباء سے مخاطب۔ اب یہاں سے صاحب شرح میت عامل فرماتے ہیں وَعَلَى لِلْإِسْتِيلَاءِ نَحُ زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ۔ علی استیلا کے لیے جیسے زید علی السطح وعلیہ دین، زید سطح پر ہے، چھت پر ہے اور اس پہ دین ہے، قرض ہے۔ کریں وَعَلَى لِلْإِسْرَاءِ قَوْلُهُ عَلَى، یہ 2 قسموں پر ہے۔ علی اسمی بمعنی فوق، مگر یہ اس وقت ہوگا جب علی پر من جارہ داخل ہو۔ علی پر من علی، تو جب علی یہ اسمی بمعنی فوق ہوتا ہے مگر یہ اس وقت ہوگا جب علی پر من جارہ داخل ہو۔ دوم حرفی
غیر سیبوئے کے نزدیک، کیونکہ سیبوئے کے نزدیک صرف اسمی ہوتا ہے، حرفی 8 معنوں میں مشتمل ہوتا ہے۔ غیر سیبوئے کے نزدیک حرفی، غیر سیبوئے کے نزدیک کیونکہ سیبوئے کے نزدیک صرف اسمی ہوتا ہے نا، حرفی 8 معنوں میں مشتمل ہوتا ہے، جن میں 3 معنی کثیر استعمال ہیں، اس لیے شارع علیہ الرحمٰ نے ان کو بیان فرمایا اور بقیہ 5 کو ترک کر دیا۔ کہا تھا نا اصطلاح کے لیے، جس زید الدین اور قد تکون بمان بائے، کبھی با کے معنی میں ہوتا ہے، نو مرت علیہ بمعنی مرت بھی، میں اس کے ساتھ گزرا، اور کبھی فی کے معنی میں ہوتا ہے، نو قولی تعالیٰ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اے فی سفر، اللہ تعالیٰ فرما تم سفر پر یعنی سفر میں ہو۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ 2 قسموں پر ہے، اسمی بمعنی فوق، مگر یہ اس وقت ہوگا جب اللہ پر من جارہ داخل ہو۔ دوم حرفی، غیر سیبوئے کے نزدیک، کیونکہ سیبوئے کے نزدیک صرف اسمی ہوتا ہے، حرفی 8 معنوں میں مشتمل ہوتا ہے، جن میں 3 معنی کثیر الاستعمال ہیں، اس لیے شارع علیہ الرحمٰ نے ان کو بیان کیا اور بقیہ 5 کو ترک کر دیا۔ قولہ وعلیہ دین، دین کو وزنی چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی، گویا مدیون کی پشت یا گردن پر سوار ہے۔ دین کو وزنی چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی، گویا مدیون کی پشت یا گردن پر سوار ہے، اسی قبیل سے ہے علیہ قضاء الصلاۃ و علیہ القصاص، علیہ الصلاۃ قضاء الصلاۃ و علیہ القصاص بھی ہے۔ اب ترکیز سماعت فرمائیے۔ یہ یہاں سے وہی مختصتن، وہی مختصن بسم ظاہر بخلاف الا فلا یقال حتی و یقال، وہی مختصن، واو حرف عطف، یہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ضمیر منفصل مرفوع مبتدا، مختصتن اسم مفعول، اس میں یہ ضمیر ذو الحال، اس میں ہے ضمیر ذو الحال، با حرف جار اور اس میں موصوف، الظاہر الف لام حرف تعریف اور الظاہر اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مجرور ہوگا، مجرور، اور جار مجرور مل کر کے ظرف لغو، کس کا؟ مختصر۔ پھر با حرف جار، با حرف جار خلاف مضاف، الا مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا، ثابتتاً، ثابتتاً اسم فاعل مقدر کا، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، وہ ہے مختصتن، تو جار مجرور ظرف مستقر ہوا، خلاف مضاف، الا مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، اور جار مجرور کے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتتاً اسم فاعل مقدر کا، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا، ذو الحال اپنے حال سے مل کر کے نائب فاعل ہوا، اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ دیکھیے واو حرف عطف، یا ضمیر منفصل مرفوع مبتدا، مختصر اسم مفعول، اس میں یہ ضمیر
پوشیدہ ذوالحال. با حرف جار اسم موصوف. الظاہر اسم فاعل. الف لام برا تعریف. ظاہر اسم اس میں ہو ضمیر پوشیدہ فاعل. اس فاعل اپنے فاعل میں صفت جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور. جار مجرور سے مل کر ظرف لغو. با حرف جار خلاف مضاف. اعراب مراد اللفظ مضاف الیہ. مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور. جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتہ تنخواہ. ثابتاً اسم فاعل. اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل. اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر وہ ہے مختصر. ذوالحال اپنے حال سے یہ بتایا تھا اس میں حال کیا حال. اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے نائب فاعل ہوا مختصر کا. مختصر اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا. جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا. اور سنیں اس کے بعد کیا ہے؟ فلا یقال حتی و یقال الیہ. فلا یقال حتی و یقال الیہ. فا فصیحہ لا یقال فعل مضارع منفی مجہول. فا فصیحہ لا یقال فعل مضارع منفی مجہول. حتی مراد اللفظ نائب فاعل. فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر کے جزا ہوئی شرط مقدر کی. اذا کان الامر کذالک کی. شرط مقدر جزا شرط مقدر اذا کان الامر کذالک کی. اذا ظرف زمان مفعول فی مقدم. کان فعل ناقص. کان فعل ناقص الامر اسم. امر اس کا اسم. کاف حرف جار. زا اسم اشارہ مجرور. جار مجرور اسم اشارہ مجرور. لام حرف تبعید. زا اسم اشارہ مجرور. لام حرف تبعید. کاف حرف خطاب. جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا ثابتاً مقدر کا. ثابتاً اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل. اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر کانا ناقص. فعل ناقص اسم خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. کیا بتایا تھا کا فا فصیحہ لا یقال مضارع منفی مجہول. فعل مضارع منفی مجہول کا. حتی مراد اللفظ نائب فاعل. فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر کے فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہوئی شرط مقدر. تو جزا ہوئی شرط مقدر. اذا کان الامر کذالک کہ اذا ظرف زمان اسم مفعول فی کانا کا. اذا کان الامر کان فعل ناقص امر اس کا اسم. کاف حرف جار. زا اسم اشارہ مجرور اور جار مجرور سے مل کے ظرف لغو. جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا ثابتاً اسم فاعل اس میں ہو ضمیر پوشیدہ فاعل. اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کانا کی خبر
کانا اپنے اسم خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم مکرم نواز الہ آباد جماعت ثانیہ کے طلباء سے مخاطب ہوں. اب یہاں سے صاحب شرح میں تو عامل فرماتے ہیں وقت تکون بیمان البا. کبھی با کے معنی میں ہوتا ہے کس کی بات چل رہی ہے؟ اعلیٰ کی. نہ مرت علیہ بیمانہ مرتبی، تو مرت اعلیٰ علیہ معنی مرتبی کے معنی میں اس کے پاس سے. وقت تکون بیمانہ فی، کبھی فی کے معنی میں ہوتا ہے. نہ قولی تعالی ان کنتم علی سفر اے فی سفر، سفر میں. پہلے اس کی ترکیب سماعت فرمائیے. قد تکون بیمان البا، واو حرف عطف، قد برائے تقلیل، تکون فعل ناقص، اس میں یہ ضمیر پوشیدہ اس کا اسم. قد برائے تقلیل تکون فعل ناقص، اس میں یہ ضمیر پوشیدہ اس کا اسم. با حرف جار، معنی مضاف، البائے مضاف الیہ، مضاف نے مضاف سے مل کر کے مجرور، اور جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتہ تن کا. قد تکون معنی کہا باہر پہ جار معنی مضاف، باہر پہ جار معنی مضاف، اربع مضاف الیہ، مضاف مضاف مجرور جار مجرور سے ظرف مستقر ہوا ثابت تن کا، ثابت اس پر فاعل مقدر کا. اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر تکون فعل ناقص اپنے خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا. قد برائے تقلید تکون فعل ناقص، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ اس کا اسم. باہر پہ جار معنی مضاف، البائے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مجرور جار مجرور ظرف جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتن کا، مقدر کا. ثابتن اس فاعل، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے تکونو کی خبر، تکونو اپنی اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا. نو مررت علیہ بیمانہ مررت بہ، تو نحو مررت علیہ نحو مضاف، مررت علیہ مراد اللفظ ذو الحال. باہر پہ جار معنی مضاف، مررت بہ مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، لاہور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاً اسم فاعل مقدر کا. اس میں ہو ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر کے مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر. مثال و مبتدا مقدر کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. سنیے نحو مضاف، مررت علیہ مراد اللفظ ذو الحال. با حرف جار معنی مضاف، مررت بہ مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاً اسم فاعل کا.
اس میں ہو ضمیر پوشیدہ فعل اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا، ذو الحال اپنے حال سے مل کر کے مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر مثال و مبتدا محذوف کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صاف ہے بالکل کہ نہ مضاف مررت علیہ مراد اللفظ ذو الحال با حرف جر معنی مضاف مررت به مراد اللفظ مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مجرور جر مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتن کا ثابتتن اسم فاعل اس میں ہے ہو ضمیر ثابتن اسم فاعل اس میں ہو ضمیر پوشیدہ فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں کر کے ہوئے حال ذو الحال اپنے حال سے مل کر کے مضاف الیہ ہوا نہ مضاف کا نہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثال خبر ہوئی مبتدا محذوف مثال کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قولہ قد تکون بمعنی فی وقد تکون بمعنی فی تو وقد تکون بمعنی فی کبھی فی کے معنی میں ہوتا ہے، تکون بمعنی فی واو حرفیت قد برائے تقلید تکون فی ناقص اس میں یہ ضمیر اس کا اسم با حرف جار معنی مضاف فی مراد اللفظ مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مجرور جار مجرور ظرف مستقر ہوا ثابتتن کا ہاں ثابتن اسم فاعل اس میں یہ ضمیر پوشیدہ فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اور پھر قد تکون فعل ناقص اس میں ہے ضمیر اسم باہر بجار معنی مضاف فی مراد اللفظ مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتن کا ثابتتن اسم فاعل اس میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر تکون کی خبر تکون اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسم جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ وقد تکون بمعنی فی یہ ہو گیا۔ نحو قوله تعالی ان کنتم علی سفر اے فی سفر نحو قوله تعالی نحو مضاف قولی نحو مضاف قول مصدر مضاف الیہ مضاف ہا ضمیر ذو الحال تعالی فعل ماضی اپنے فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال ذو الحال اپنے حال سے مل کر کے مضاف الیہ مضاف نے حال سے مضاف الیہ ہوا۔ ان کنتم علی سفر مراد اللفظ ان کنتم علی سفر مراد اللفظ معطوف علیہ یا مبدل منہ اے حرف تفسیر فی سفر بتقدیر ان کنتم مراد اللفظ عطف بیان یا بدل کل معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر یا مبدل منہ اپنے بدل کل سے مل کر کے قول کا یہ مقولہ ہوا قول کا قول مصدر مضاف نے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر مضاف الیہ ہوا نہ مضاف کا نہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر مثال مقدر کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ نہ مضاف قول مصدر مضاف الیہ مضاف ہا ذو الحال ہا ذو الحال اور تعالی فعل فعل اپنے فاعل فعل اپنے فاعل جملہ فعل حال ذو الحال میں حال سے ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مضاف الیہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ان کنتم علی سفرین ہے ان کنتم علی سفرین معطوف علیہ یا مبدل منہ تو ان کنتم علی سفرین مراد اللفظ معطوف علیہ یا مبدل منہ اے حرف تفصیل فی سفر بتقدیر ان کنتم مراد اللفظ عطف بیان یا بدل کل معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر یا بدل کل سے مل کر کے یہ مضاف الیہ ہوا۔
مبدل من بدل کل سے مل کر کے یہ مقولہ ہوا قول کا، قول مصدر مضاف نے مقول، قول مصدر مضاف نے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر کے مضاف الیہ ہوا، نہ مضاف کا، نہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر مثال و متا محذوف کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس میں کیا بتایا تھا؟ نحو مضاف، قول مصدر مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر ذوالحال، تعالی فعل فاعل سے مل کر جملہ فعل حال ذوال اپنے حال سے مل کر کے مضاف الیہ ہوا۔ ان کنتم علی سفرین، یہ معطوف الیہ یا معطوف الیہ یا مبدل منہ، ان کنتم علی سفرین مراد اللفظ معطوف الیہ یا مبدل منہ اے حرف تفسیر، فی سفر مراد اللفظ بتقدیر ان کنتم، اتبیان یا بدل کل، معطوف علیہ اپنے اتبیان سے مل کر یا مبدل منہ اپنے بدل کل سے مل کر کہ مقولہ ہوا قول کا، قول مصدر مضاف نے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر کے مضاف الیہ ہوا، نہ مضاف کا، نہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر ہوئی مثال مبتدا محذوف کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں بر تقدیر ارادہ معنی ان حرف شرط ان کنتم علی سفر، ان کنتم علی سفر، تو ان حرف شرط کنتم فعل ناقص، تا ضمیر بارز اس کا اسم، میم علامت جمع، علی حرف جار، سفر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر ہوا، ثابتین اسم فاعل مقدر کا، اس میں انتم پوشیدہ، جس میں ان ضمیر فاعل علامت خطاب میم جمع، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی فعل ناقص کی، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اس کی جزا فرحان مقبوضہ جو قرآن کریم میں آگے مذکور ہے۔ فا جزائیہ ریحان جمع فرحان، فرحان موصوف، مقبوضہ اسم مفعول، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل اسم فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مبتدا تستوثقون بہا مقدر، تستوثقون فعل مضارع اس میں وا ضمیر بارز فاعل، با حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا، شرط اپنی جزا میں مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اب بحث چلے گی وَأَن لِلْبُعْدِ وَالْمُجَاوَزَاتِ کی۔